علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید خرم عباس فور سر، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ جاری صاحب، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو تعالیٰ کا خیر احسان دے، ہے، سلامت۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا، اور قبلہ تحمید، میں پہلے آپ سے ایک تو شکوہ بھی کروں گا اپنے بھائی سے کہ جی آپ نے مجھے اپنے گروپ سے نکال دیا، وہ جو میسیج گروپ جو ہوتا ہے نا، ہم۔ اس گروپ میں سے آپ نے مجھے، ویسے ہم بھائی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، تو اس گروپ میں سے آپ نے مجھے نکال دیا۔ میں نے کہا بھائی سے میں کسی شکوہ گروپ میں کروں گا نہیں ہوں میں۔ بھائی، میں کسی گروپ میں ہوں ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کون اس میں ہے، کون اس میں نکل جاتا ہے، کون کس کو نکال دیتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو میں نے کہا چلو بھائی سے شکوہ کروں گا میں آپ سے تو پھر ہم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے عقیدہ توحید کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ یہ سوال کر رہے تھے ہم پر کہ اہل سنت جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور جسم کے قائل ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں، جس طرح اہل تشیع میں آپ کہتے ہیں نا مختلف آراء ہوتی ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ حاضر ناظر ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق حاضر ناظر ہے۔ دوسری آپ کو یہ بھی جی تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، کیا قیامت کے دن کیا نظر آئے گا؟ یہ مختلف آراء ہے، یہ اس آپ کے کا کیا بارے میں رائے جو ہے؟ اختلافی روایات ہے جی، بات سنیں، جو اختلافی روایات ہے نا، اس میں جو صحیح عقیدہ ہوگا، جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ دلیل کو ہم دیکھیں گے نا، اگر اللہ کا دیکھنے کا نہیں اگر ثبوت ہے، نہیں دکھایا جائے گا تو ہم اس بات کو مانیں گے، ہم تو اس آپ لوگ کیا روایات کو کہتے نہیں ہو؟ مانیں گے کہ آپ میرا تو دیکھیں، یہ عقیدہ ہے، آپ کا ایک فردی عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میرا سب کا میرا مخالف ہو، دیکھو عقیدہ، بھائی۔ بات سنیں نا، میرا جو عقیدہ ہے نا اس بارے میں، میرا ہم۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اور جو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کہتی ہے، میں نے تو اس کو دیکھنا ہے، ہم۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے ہمارے جو آپ کے جعفریہ جو ہے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جعفری مانتا ہوں، یہ تو بات ویسے ہی الزام لگاتے ہیں کہ جی حنفی ہیں، ہم تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ بھی عقیدے درست کرائیں نا، جو روزمرہ ایسے الفاظ ائمہ علیہ السلام سے وابستہ توحید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین تجھے شفا دے، مولا حسین تجھے بچے دے، اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، نہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ پھر والسلام آپ کے اپنے ساتھ۔ عالم کو لے کے آؤ نا، کسی وقت اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ ہم پہ رؤیت کے مسئلے پہ بات کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سب کا اجماع ہے جی جی، یہ، آپ کہتے ہیں نا، اور بھائی بات کرنے تو ہمیں بھی بات کرنے تو نا۔ جی جی بات کر، آپ کہتے ہیں اللہ جی جی تعالیٰ کا کریں۔ جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بات میں تضاد نہیں ہے۔ نہیں، اس پیر سے اور بھائی مراد بات کرنے دو، قدرت تو ہو سکتی ہے۔ جی 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 قدرت جی، نہیں ہے، کریں آپ کریں کریں اپنے بات۔ عالم کو لے کے آنا، آپ کے عالم آپ کے عقائد کا دفاع کریں، آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو کہیں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، ہو سکنا اور نہیں نہیں، بات ہے، کیوں ہو جو سکتا ہے، ہے، ہم نے بھی پڑھا جو ہے نا سر۔ آپ کے عالم جب آئیں گے آپ کے عقیدے کا دفاع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا، جو ہم نے دیکھا آپ کی کتب میں، ماتریدی اشاعرہ سب ہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، سر کی آنکھ سے نظر آئے گا، جی اسی ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا، وہ اپنا پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا، اپنا پیر، کسی اور کا پیر نہیں ہے، پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس کا یہ تو جی واضح طور پر ہے کہ اگرچہ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ جسم ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی چیز ہے جو اپنا پیر کسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، وہ پیر جو ہے وہ عضو ہی ہوتا ہے، وہ جسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات، یہ تو آپ کی توحید تو چلی گئی۔ نہیں نہیں، اب جہاں آپ تک قرآن کی جہاں سن تک لینا، اب جہاں تک یہ تعلق میں ہے آپ کو جواب کہ دے رہا ہوں نا، قرآن سے دینے لگا اولیاء ہوں سے طلب کرنا، اولیاء نا۔ سے طلب کرنا، تو یہ شیعوں کے لیے مخصوص جی، نہیں ہے، ہاں، شیعوں کے لیے نہیں، مخصوص مجھے نہیں ہے، یہ قرآن کی شیعہ سنی کو صرف چھوڑیں، مجھے قرآن کی آیت چاہیے، اس پر مجھے قرآن او کی بھائی، دلیل چاہیے، کسی کی آراء نہیں چاہیے۔ اوکے چھوڑو نا، اب آپ اپنی تو طرف سے سن لو نا، سن لو تم، جی جی، یہ صرف وہابی حضرات ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ صرف وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا،
یہ صرف وہابی ہیں، وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی آنکھ ہیں، وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی ہاتھ ہیں اور سب دائیں طرف ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عجیب حولیہ بنا دیا اس کو اللہ کا، وہی وہابی جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کا پہلو بھی ہے اور ایک پیر بھی ہے، وہی جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے سکتا. بقیہ مسلمین تو نہیں یہ کہتے نا، بقیہ مسلمان یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے آیا دکھاؤ، آیا کی ضرور ہم آیا نہ بھی دکھا سکیں نا، آیا نہ بھی دکھا سکیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو، ضروری نہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہو، تھوڑی سی بات کر لوں تو ضروری اگر آپ نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو، بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں، احادیث میں، ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو. اب بات سن لینا میری، حاجت کی بھی قسم ہے نا جی، ایک حاجت ہوتی ہے سفارش کے معنی میں، ایک حاجت وہ ہوتی ہے جو آپ براہ راست بھی سامنے بھی نہیں مانگ سکتے. مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. مجھے بالکل کہہ سکتے ہو، کہہ دو مجھے. نہیں کہہ سکتا میں، آپ کہہ سکتے ہو، میں نہیں کہہ سکتا نا، کہہ سکتے ہو، یہ خلاف نہیں کہہ سکتا. اس میں آپ نے مجھے اگر کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے دو، آپ نے میری عبادت کیا، زیادہ سے زیادہ آپ نے غلط بات کی، میں نہیں دے سکتا نا. اگر آپ نے مجھ سے طلب کیے مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے. اہل بیت کی شفاعت کا میں قائل ہوں. مولا علی کی جو آپ کی غزوات کے لحاظ سے مدد ہے یا جو آپ کی دین کی مدد ہے وہ جائز ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، پنٹن پاک کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ براہ راست حاجت جو ما فوق الاسباب حاجات ہے، مثلا شفا ہوگی، رزق ہو گیا، یا اللہ سے حاجت روا صرف اللہ ہے، کوئی نبی ولی کوئی اہل بیت حاجت روا نہیں. یہ آپ کے افکار ہیں نا، یہ آپ کے افکار ہیں بھائی. گولی شفا دے دیتی ہے، قرآن کے افکار، پیراسیٹامول گولی شفا دے سکتی ہے، نبی نہیں دے سکتا. آپ نے کہاں سے لے کے آیا کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے؟ شفا دے گی نا، دعا دے گی نا ان کی، یا بھائی آپ نے شفا کی بات کرتے ہیں، اور شفا کی بات کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ گولی شفا دیتی ہے؟ نہیں مانتے. گولی نہیں دیتی، گولی شفا نہیں دیتی. تو آپ جب مریض ہو گئے نا، آپ بیمار ہو گئے، آپ اس طرح بیمار ہو گئے تو گولی نہیں کھانا، انجیکشن نہیں لگوانا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں شفا دے گا. نہیں وہ سنت ہے، وہ سنت ہے، دوائی لینا، علاج کرنا یہ سنت ہے اور یہ اسباب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں یا قرآن کی آیت بتائیں کہ جس میں واضح یہ الفاظ قرآن کی نص موجود ہو کہ اس میں یہ لکھا ہو قرآن میں کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ائمہ سے بھی گناہ. میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے، جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ، فاستغفر اللہ. اب رسول سے نہیں مانگنا، اللہ سے ہے، چوکٹ رسول کی ہے، مانگنا اللہ سے ہے. آگے حکم ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول سے کہو کہ یہ بھی تمہاری سفارش کرے. تو رسول کو ہم نے رسول سے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں، یہ کہ رسول اللہ کو بارگاہ الہی میں سفارش بنائیں گے اور یہی رسول کی مدد ہے ہمارے لیے. اور قیامت کے روز بھی حسنین کا نانا ہماری مدد کرے گا، قبر میں بھی حسین کا نانا ہمارے لیے مدد کرے گا. کیا نام ہے وہ بامعنی سفارش. لیکن براہ راست حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس طرح براہ راست کے تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں دے سکتا نا. جی جی حاجت کا میں نہیں سمجھے نا. حاجت دو قسموں کی ہے نا، آپ یہ بھی سنیں نا. ایک حاجت ہوتی ہے کہ جی مجھے یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے علم کا مسئلہ جی بتائیں آپ، ایک حاجت یہ بھی ہے. اچھا ایک حاجت ہے جی بارش. اب بارش کون دے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ پاک بھیجتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ پکارتے کس کو ہے؟ اللہم. آپ فرشتوں کو پکارا کریں، ٹھیک ہے. اب اور میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح کیا نام ہے ہم بارش ہر چیز. اچھا آپ کھانا کھاتے ہیں کس کا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کسی نبی ولی کا نام پڑھتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں یہ پکار نہیں ہے اور کیا ہے؟ ربنا اللہم. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور سنو تم ابھی سنو، میں مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں آپ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا، چاپ دار الفکر. آپ وہابی بن گئے نا،
آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مجسمہ نہیں ہیں، پھر اس مسئلے میں آپ بالکل پکے وہابی ہو گئے. اللہ تو تمہارا نظر آتا ہے، اللہ تمہارا تو بھائی بات سنو نا پہلے بھائی یہ سب وہابیت کی باتیں ہیں، یہ سب وہابیت کی، آپ کو پتہ نہیں یہ سب وہابی کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ توحید کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اللہ کے کئی ایک آنکھ ہیں، ہاں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم موحد ہیں. یہ کیسا ایک ہے، اس کا کیسے ثانی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ حدیث ملاحظہ کرو، کتاب الایمان والنذور، سب چپ کرو نا، چپ. کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 1659. اچھا ملاحظہ کرو. یہ مسلم، ایک منٹ، مسلم کی کون سی جلد میں ہے؟ مسلم کے مختلف چاپ ہیں، میں نے چاپ بھی دکھایا ہے، تم ریویو کر لینا بعد میں. حدیث یہ ہے عن ابن مسعود انه كان يضرب غلامه، ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا. فجعل يقول، اس نے کہا اعوذ باللہ، اس بیٹے نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. فجعل يضربه، پر وہ مارنے لگا، ابن مسعود باز نہیں آیا، اس کو مارتا ہی رہا. فقال اعوذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. جب اس نے جو یہ کہا فترکہ، اس نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا اس کو. عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بیٹا نے جب تک کہتا رہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کو مارتا رہا. جب اس نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، بھلے تو اس کو چھوڑ دیا، مارنے نہیں لگا. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للہ اقدر علیک منک علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا طاقت عبداللہ ابن مسعود کی طاقت سے زیادہ ہے. تیرے لڑکا، وہ غلام تھا، عبد تھا، بیٹا نہیں تھا، اللہ کا قدرت زیادہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کو آزاد کیا. یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ شرک ہوتا، حرام ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے. حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ شرک فرمایا. اس نے کہا میں رسول پاک، بات سنو، بات نہ کرو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل. اچھا مسند ابن بخاری میں یہ حدیث بھی ہے نا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے تربت شفا دیتی ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، وہ مجھے مل جائے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے ابھی نہیں ملے، لیکن میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری تربت آپ کو شفا دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ شفا نہیں ہوتی، صرف اللہ شفا دیتا ہے. یہ بالکل بکواس ہے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے. وہ کب اللہ نے کہا ہے، کب اللہ نے کہا ہے کہ گولی شفا نہیں دیتی؟ کب اللہ کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی کے جو آپ کے تبرکات ہے اس میں اللہ کی شفا ہے نا؟ ہاں بھائی چپ کرو، تم چپ کرو، صرف اللہ شفا دیتا ہے. تم ابھی کہہ رہے ہو کہ شفا دیتا ہے نہیں دیتا، ایک بات کرو، چپ کرو، خاموش ہو جاؤ میرے بھائی. مجھے حدیث پڑھنے دو. الموسوعہ مسند احمد بن حنبل الجزء الثالث والاربعون چاپ الرسالہ. یہ بھائی ان کا رب دیکھیں، ان کا رب کا سر ہے، سر میں کئی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، اچھا کان پتہ نہیں کتنے کان ہیں، اس کے ہاتھ سارے دائیں ساتھ پیر، ایک پیر ہے، ہاں پیٹ ہے، وہ کچھ ہے، وہ ہنستا ہے، وہ اوپر نیچے جاتا ہے. یہ موحد آ گئے، یہ ہمیں توحید سکھائے گا. ابھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نظر آئے گا، کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. اچھا اختلاف ہے، تجھے نہیں معلوم کہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تمہارے امت، تمہارے فرقے کی تو سب تو اجماع ہے، تم ہمیں توحید سکھاتے ہو. اچھا ملاحظہ فرمائے، بات سنو. ہاں اللہ تعالیٰ توحید یہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے کیا بنا دیا؟ ایک ایسی چیز بنا دیا جس کا ثانی ہو سکتا ہے، مثل ہو سکتا ہے، وہ بالکل جانوروں کی طرح، بس وہ تو کہتا ہے لیسا کمثلی، وہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلی. لیکن تمہارے کمثلی شے، تمہارے ہاں مثلی شے ہے نا، اس کا سر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے. آپ ایسی ڈونستے ہیں ہر بندے پہ. نہیں ڈونستا، بالکل آپ کی کتابوں میں آپ کے علماء کی تصریحات ہیں جن سے آپ نے توحید سیکھی ہے نا، جس وہابی سے، وہ ان کے عقائد ہے، ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی غلط بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی بخاری میں آ گیا، مسلم معصوم ہے وہ کتابیں، مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا، پھر بخاری مسلم کو چھوڑو، پھر تم اپنا پیغمبر بنو نا. تم اگر سنت بھائی، ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں، پوری جماعت عمریہ وہ بخاری مسلم کو مانتی ہے. آپ فردن نہیں مانتے نا، آپ فرد ہیں، آپ کی اپنے ذاتی خیالات ہیں، نہیں مانتے. دوسرے تو مانتے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات ہے اصول کافی میں، اگر اہل تشریح کتابوں میں بھی اگر کوئی بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ضرورت نہیں کہ شیعہ معصوم صرف قرآن کی کتاب ہے، باقی ہر کتاب پر اختلاف رائے ہو. باقی ہمارے نزدیک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
جس طرح قرآن ہاں حجت ہے بالکل صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں اسی طرح ہیں، اس طرح نہیں کہ ان کا حدیث میں غلط ہے. بالکل اس میں تو ہاں اہل اختلاف بیت علیہ نہیں ہے، السلام کے اس میں حدیث صحیح ہے حدیث اسی میں طرح. کچھ ہاں یہ آپ کی وہ تو ذاتی حجت خیال ہے کہ صرف وہ قرآن صحیح ہے، یہ صرف آپ کا نہیں خیال ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ نے غلط لے لیا. مطلب میں نے کہا کہ جس طرح حدیث کی بھی فرضیت ویسی ہے جیسے قرآن کی ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے معاذ اللہ. یہ آپ میرے پہ نہ لگائیں اس طرح خواہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نا توحید کی طرف راغب کریں. ان کو توحید کا جب میں درس دوں گا نا تو تمہارے چکے اڑ جائیں گے. تمہاری جو توحید ہے وہ بالکل ایسی توحید ہے کہ بالکل رسالت کا انکار ہے. دیکھو اب میرے سوال کا جواب دینا بھیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل و کرامات ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، معجزات بھی ہیں آپ کے. کیا حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام ان اکمہ الابرس بلی بالکل انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. سنو کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں پونگتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اکمہ اور ابرس کو، شل کو جو اپاہج ہوتا ہے، اپاہج ہے اور جو اندھا ہے اس کو میں اللہ باذن اللہ میں شفا دے دیتا ہوں. یہ قرآن کی نص ہے. واحیی الموتى، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ. مردہ یہ کون کرتا ہے؟ عیسی ابن مریم. سن لو میرے بھائی، سن لو میرے بھائی. یہ جو معجزات تھے حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے، یہ کیا ہمارے نبی کے پاس نہیں تھے یا تھے؟ بالکل تھے، بالکل تھے. اب نبی دنیا سے گئے ہیں، یہ معجزات ان سے چھینے گئے ہیں یا معجزات ان کے پاس ہیں؟ مقامات ان سے چھینے گئے ہیں. نبی حیات ہے، نبی حیات ہے، اپنی قبر میں حیات ہے. تو پھر بات ہی ختم ہے نا. پھر اپنا سارا جتنی باتیں کی وہ سب واپس لے لو. 2 منٹ سن لیں خدا را، میری 2 منٹ کے لیے سن لیں، اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میری سن لیں. یہ جو معجزات آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اب مجھے اب میری بھی آپ سن لیں. تم ان سب کا منکر ہو، تم ان سب کا منکر ہو. تم ابھی کہہ رہے تھے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے. اب میرے پہ نہ یہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنی طرف سے خدا را اس طرح کی بات نہ کیا کریں. آپ کیوں میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں؟ یہ جو پتہ ہے آپ کو، جو معجزات انبیاء کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآنی نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے. آپ میرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں. خدا را آپ اس طرح کی بات نہ کریں. ان معجزات سے ان کی نبوت کا ثبوت ہے، اور معجزات کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے آپ حاجتیں مانگے. یہ غلط تعویلات آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ دو مختلف باتیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں روح پھونکتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے. یہ صفت اصل میں اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ سے حاجتیں مانگنی ہم نے. یہ غلط تعویل آپ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط بتاتے ہیں. دیکھو یہاں پہ آپ کے 2 مختلف باتیں ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ صرف اللہ شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. پھر ثابت ہوا کہ یہ اب بات سنو. اب میری باری ہے، ابھی میری باری ہے. چپ کرو. دیکھو نہیں، آپ میری سنیں. نہیں، میں آپ کو ختم ہو گیا آپ کی نا بات. اب میری باری ہے. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. نہیں، پہلے میری بات سن لے. میں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا براہ راست کسی سے شفا نہیں مانگنی. میرا یہ بات ہے. بس شفا دے سکتا ہے، بس اللہ کے سوا کوئی اور شفا دے سکتا ہے، لیکن آپ طلب نہیں کر سکتے. یہی کہنا ہے آپ کا؟ ہاں، میں نے کہا طلب کسی سے براہ راست اس طرح کی براہ راست. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم ادھر سے گزر رہا ہے، آپ کے آنکھ اندھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیوں ان سے طلب نہیں کر سکتے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ روح اللہ، میرے آنکھوں کو ٹچ کرو؟ نہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تبرکات سے میری آنکھوں پہ لہب لگائیں. میں یہ کہوں گا ان کو. تو بس ختم بات ہے نا. آپ طلب پھر ساری باتیں تمہاری جھوٹ، تمہاری ساری باتیں جھوٹ طلب کر سکتے ہو. کیوں جھوٹ ہے؟ اب مجھے بات کرنے دو نا بھائی. آپ خاموش ہو جاؤ پلیز. اب تمہاری بات ختم ہو گئی. کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. میں نے کہا گولی شفا دے دیتا ہے، کہتا وہ صرف ڈاکٹر. بھائی چپ کرو نا. آپ اگر بات کرو گے تو میں تمہارا فون کاٹوں گا. اب میں نے وارننگ دے دی، بس ختم بات. اگر میری بات نہیں سنو گے تو میں کاٹوں گا، تو فائدہ ہی نہیں ہے. تم شروع میں یہ کہہ دیا کہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا گولی پیراسیٹامول شفا دیتی ہے. آپ نے کہا نہیں،
وہ صرف سنت ہے، وہ اللہ شفا صرف اللہ دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی بات تو قرآن کے خلاف نکلی نا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی شفا دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ میں اندھے کو شفا دیتا ہوں، وہ جو کوئی ڈاکٹر شفا ہی نہیں دے سکتا۔ اپاہج ہے، جس کے پیر ہی نہیں ہے، اس کو میں شفا دے دیتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اندھے ہو گئے، اس یوسف علیہ السلام نے اپنا پیرہن بھیجا، ٹھیک ہے نا، اپنا وہ اللہ سے طلب کرتا نا، اللہ سے طلب نہیں کیا اس نے، اللہ سے طلب نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام موحد ہیں یا مشرک ہے، نستجیر باللہ، اللہ سے طلب، اپنا پیرہن بھیجا ہے بھائی، اپنی قمیص بھیجی ہے کہ آنکھوں سے ٹچ کرو، آنکھوں سے ٹچ کیا تو اس کو شفا آ گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ غیر اللہ شفا دے سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ غیر اللہ جو شفا دے سکتا ہے، غیر اللہ شفا دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معجزے کرتے تھے، اس طرح معجزہ کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ان سے یہ معجزے سلب نہیں ہوئے، ان سے طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے لیکن طلب نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آپ نے حکم بنایا نا، بدعت اسی کو بولتے ہیں، شرک باللہ اسی کو بولتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، میں شفاعت دے سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ایک جھوٹی بات ہے، ادعا کرتے ہو دین میں بدعت داخل کرنا کہ شفاعت دے سکتا ہے لیکن ہم طلب نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، اس سوال کے جواب اچھی طرح سے دے دینا۔ عیسیٰ ابن مریم وہاں سامنے سے گزر رہا ہے، آپ کی آنکھیں اندھے ہیں، آپ کہہ دیتے کہ یا عیسیٰ ابن مریم میرے آنکھوں کو ٹچ کرو، شفا دے دو، کیا آپ مشرک بن گئے؟ کیا آپ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ نے اللہ بنا دیا؟ یہ اگر کیوں یہ حرام ہو؟ کوئی حرام نہیں، عیسیٰ ابن مریم ٹچ کیا، شفا ہو گئی۔ اسی طرح جب عیسیٰ ابن مریم سے طلب کر سکتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا جو امام ہے، اس کا جو سید ہے امام حسین علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان سے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھا، اب آپ نے کر لی 2 منٹ، میں نے آپ کی آرام سے سنی یہ بات، کوئی کہاں آرام سے سنی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اتنی میری بات تم نے کاٹی ہے، جب میں نے وارننگ دی ہے، میری بات کو آپ نے میری بات کو مروڑ کے بیان کیا ہے، غلط میرے بارے میں آپ نے تشریح کی ہے۔ بات سن لے میری بات، پہلے 2 منٹ میری بھی سن لے، خدا را سن لے میری بات۔ یہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کی بات اس طرح کی، یہ پر میرا پورا بیان ہے، یہ تو میں قائل ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کپڑا نبی کے ہاتھ سے کپڑا دیا ہوا، یا ہم تو کہتے ہیں یہ علم جو غازی پاس کا جو علم لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یا حسین تو مجھے شفا دے دے، یا حسین تو مجھے شفا دے دے، اس طرح کے کلمات میرے، آپ بات کو سمجھیں میری بات کو، ان کا وسیلہ دے کے شفا مانگے، ان سے اگر وہ سامنے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حسین آپ میرے لیے مجھے کوئی تبرکات کے ذریعے سے میری آنکھوں پہ لگا دیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ دوائی دیتا ہے، اور وہ دوائی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سبب بنایا، تو اگر دوائی سبب بن سکتی ہے تو مولا حسین کی ذات اور پینتر پاک کی ذات بھی شفا کا سبب بنتا ہے، اس کا تو میں قائل ہوں۔ لیکن حاجات جو ہے نا براہ راست، دیکھو قرآن کیا، تو آپ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ آپ ان سے وہ شفا دے سکتا ہے لیکن آپ ان سے طلب نہیں کر سکتے، وہ ہمیں دکھائیں، وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیثیں میں آپ کو حدیثیں دے دیتا ہوں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگنا ہو۔ اگر آپ کی کال کٹ گئی ہے، وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ آپ اگر میں نے جوتی کا تسمہ خود رسول سے مانگوں، میں نہیں مانگ سکتا نا، یہ جو کہا ہے آپ، جو کہہ رہے ہیں نا کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، یعنی آپ رسول سے نہیں مانگ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ کہاں بولا کہ مجھ سے نہیں طلب کر سکتے؟ کوئی ایسا حدیث دکھاؤ، اگر یہ ایسا جملہ ہو بھی کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ طلب کرنے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا، کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ حدیث میں جب آ جاتے ہیں، اس میں حدیث میں نے دکھا دی یہاں پر کہ امر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو۔ آپ ان کی بھائی صاحب کی کال کٹ گئی ہے بھائی۔ سلام علیکم، بتاؤ یو کے والے کیا حکم ہے بھائی، انگلینڈ والے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں روایات بھی ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، وہ جو میں نے حدیث کو بولا تھا کہ بخاری سے دکھاؤں گا، یہ کتاب ہے، صحیح بخاری کی کتاب ہے،
صحیح بخاری کی کتاب ہے چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب الطب میں ملاحظہ فرمائیے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا، بسم اللہ تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریق بعضنا، ہمارے لعاب دہن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ، یشفی سقیمنا باذن ربنا، ہمارے مریض کو شفا دیتی ہے اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے حدیث کہ ہماری زمین کی مٹی ہماری تھوک کے ساتھ، ہمارے لعاب دہن کے ساتھ ملایا جائے، ہمارے مریض کو شفا ہو جاتی ہے باذن اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاک پا ہے وہ شفا دے دیتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو لیکن ان سے طلب نہیں کر سکتے، جی ان سے طلب نہیں کر سکتے شفا دے